بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام بریدہ ہے اور میری عمر 23 سال ہے۔ میں اور امی، ہمارا گھر بس انہی 2 افراد پر مشتمل ہے۔ میں جاب کرتی ہوں اور اسی سے ہمارا گزر بسر ہوتا ہے۔ میری ابھی شادی نہیں ہوئی اور نہ ہی امی کا ایسا کوئی ارادہ ہے، کیونکہ ان کو اپنی تنہائی کے ساتھ ساتھ مالی پریشانی کا بھی خوف ہے۔ اگر میری شادی ہو جاتی تو ظاہر ہے انہیں بڑھاپے میں کون فائنینشل سپورٹ کرتا۔ جیسے جیسے میں بڑی ہو رہی تھی، میرے جذبات میرے قابو سے باہر ہو رہے تھے اور میں اپنی آنکھوں میں خواب سجا سجا کر تھک چکی تھی، مگر ماں کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں تھی۔ جب بھی کوئی رشتے کی بات کرتا، ماں اسے جواب دے دیتی، اور جب میرا ان سے جھگڑا ہوتا تو مجھے میرے باپ کے تانے دینے لگتی کہ جیسے تیرا باپ مجھے چھوڑ گیا ایسے ہی تیرے ساتھ ہوگا۔ یہ سب مرد ایک جیسے ہی ہوتے ہیں، مزے کے لیے شادی تو کر لیتے ہیں، مگر جب ذمہ داریوں کا احساس ہوتا ہے تو بوجھ کی طرح اتار پھینکتے ہیں یہ لوگ۔ اماں کی یہ باتیں سن سن کر میں تنگ آ چکی تھی، مگر اماں کبھی نہیں بتاتی تھی کہ ابا ہمیں کیوں چھوڑ کر چلے گئے تھے، اور نہ ہی کبھی یہ بتایا کہ وہ زندہ بھی ہیں یا نہیں۔ ایف اے کے بعد میں نے اپنے محلے میں ہی ایک پرائیویٹ اسکول میں جاب شروع کر دی تھی۔ وہ ایک چھوٹا اسکول تھا، لہٰذا تنخواہ زیادہ نہ تھی۔ دوسرا، ہمارا محلہ بھی کوئی امیر لوگوں پر مشتمل نہیں تھا، اس لیے بچوں کے والدین ٹیوشن بھی زیادہ نہیں دے سکتے تھے، لیکن اسکول کی تنخواہ اور ٹیوشن فیسیں ملا کر گزارا ہو ہی جاتا تھا۔ اماں بہت اچھے کپڑے سلائی کر لیتی تھیں اور میں بھی سلائی میں ان کا ہاتھ بٹا دیتی تھی۔ یوں ہم اپنی مالی حالت سے زیادہ پریشان نہیں تھی۔ گرمیوں کی چھٹیاں تھیں، میں گھر پر ہی تھی اور اماں کے ساتھ سلائی میں ان کا ہاتھ بٹا رہی تھی۔ اماں ہمسائی کی طبیعت معلوم کرنے ان کے گھر گئی تھیں۔ میں نے دودھ ابلنے کے لیے چولہے پر رکھا تھا اور خود سلائی میں ایسی مگن ہوئی کہ دودھ کا ذہن سے ہی نکل گیا۔ دروازے پر دستک کی آواز پر مجھے ہوش آیا، دیکھا تو دودھ ابل رہا تھا۔ جلدی میں دودھ کو اتارنے کی کوشش میں دودھ کی دیگچی میرے ہاتھوں سے چھوٹی اور میرے دونوں پیروں پر ابلتا ہوا دودھ گر گیا۔ میری چیخ سن کر دروازے پر دستک دینے والا خود ہی بھاگ کر اندر آ گیا اور میری مدد کرنے کو آگے بڑھا۔ میں اچانک اس ساری صورتحال سے بہت تکلیف میں تھی۔ اس اجنبی نے مجھے سہارا دیا اور صحن میں بچھی چارپائی پر بٹھایا۔ کچن سے ڈھونڈ کر نمک میرے پاؤں پر ڈالا، جس سے تھوڑی دیر بعد میرے پاؤں کو کچھ سکون ملنے لگا۔ جب میرا دماغ ٹھکانے پر ہوا تو میں نے اس اجنبی پر غور کیا۔ وہ اپنے حلیے سے کوئی فقیر لگ رہا تھا، مگر اپنی شکل و صورت اور قد کاٹ سے کسی خوبرو نوجوان سے کم نہیں تھا۔ میں اس کے اتنا قریب ہونے پر گھبرا اٹھی اور جب کچھ نہ سوچا تو اس پر بگڑنے لگی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کہ وہ ایسے منہ اٹھا کر ہمارے گھر میں گھس آئے۔ وہ بولا کہ میں تمہارے دروازے پر بھیک کے انتظار میں کھڑا تھا۔ جب اندر سے چیخوں کی آوازیں آئیں تو میں کسی کے دروازہ کھولنے سے پہلے ہی اندر گھس آیا۔ وہ پیچھے ہٹتے ہوئے وضاحت دیتے ہوئے بولا۔ میں خاموش ہو گئی۔ کچھ بھی تھا، آخر کو اس نے میری کافی مدد کی تھی، ورنہ اس حال میں میرا کیا ہوتا۔ میں نے شرمندگی میں اس سے معافی مانگی کہ میں تکلیف میں تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی بول گئی، اور اس سے پوچھا کہ وہ دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ بھوکا ہے، لہٰذا کھانا مانگنے کے لیے ہی دروازہ بچایا تھا۔ اس سے معافی مانگی کہ میں تکلیف میں تھی، اس لیے کچھ زیادہ ہی بول گئی، اور اس سے پوچھا کہ دروازہ کیوں کھٹکھٹا رہے تھے۔ اس نے کہا کہ وہ بھوکا ہے، لہٰذا کھانا مانگنے کے لیے ہی دروازہ بجایا تھا۔ میں نے اگرچہ تکلیف میں تھی، مگر یہ مناسب نہیں تھا کہ میں اسے کھانا نہ دوں۔ میں آہستہ آہستہ کچن میں گئی اور روٹیاں جو میں نے اپنے اور امی کے لیے بنا کر رکھی تھی اور امی کے انتظار میں رکھی تھی، اس میں سے روٹی اور سالن ڈال کر میں نے اسے لا دیا۔ اس نے کھانا کھایا اور میرا بہت ممنون تھا، مگر اصل میں تو میں اس کی شکر گزار تھی۔ پھر وہ کہنے لگا کہ آپ کے پاؤں زیادہ جل گئے ہیں، ان پر دوائی لگانا ضروری ہے۔ میرے والد صاحب ایک مرہم بناتے ہیں جو جلے ہوئے زخم کو بالکل ٹھیک کر دیتی ہے اور نشان بھی نہیں رہتا۔ میں کل وہ دوائی آپ کے لیے لاؤں گا۔ میں نے اس کا شکریہ ادا کیا اور وہ چلا گیا۔ اگلے دن جب وہ مرہم لے کر آیا تو اتفاق سے امی گھر پر نہیں تھی۔ اس نے مجھے مرہم دی۔ میں نے اسے صحن میں ہی بیٹھنے کی پیشکش کی اور اس کے لیے چائے بنا لائی۔ چائے پیتے ہوئے اس نے مجھے اپنا تعارف کروایا کہ وہ طلحہ ہے۔ میں سوچ رہی تھی کہ فقیروں کے جو حالات ہیں، لوگ ان پر اعتبار کرنے کو تیار نہیں،
مگر طلحہ اپنے الفاظ کا پابند نکلا اور میرے لیے مرہم لے کر آیا۔ اس نے مرہم لگانے کی درخواست کی تو میں انکار نہ کر سکی۔ صحیح پوچھیں تو میرے دل میں اس کے لیے اچھے جذبات تھے۔ وہ مجھ سے میرا نام اور گھر کے حالات بارے باتیں کرتا رہا اور یوں ہماری دوستی ہونے لگی۔ اب وہ روزانہ ہمارے گھر کے دروازے پر آتا تو میں ضرور کھانا اس کے ہاتھ میں تھما دیتی، اور اگر اماں گھر پر نہ ہوتی تو میں اسے گھر میں ہی لے آتی اور ہم اکٹھے ہی کھانا کھاتے اور باتیں کرتے۔ میں اسے صاف ستھرا رہنے کو کہتی تو وہ ہنستا کہ صاف ستھرے کپڑے والے کو بھیک کون دے گا۔ یوں ہم بہت خوش تھے اور ہماری بڑھتی ہوئی دوستی اب محبت میں بدل رہی تھی۔ اس نے مجھ سے میری شادی نہ ہونے کا پوچھا تو میں نے صاف صاف بتا دیا کہ میری اماں کبھی میری شادی نہ ہونے دیں گی۔ انہیں لگتا ہے کہ مرد بے وفا ہوتے ہیں اور صرف دھوکہ ہی دیتے ہیں۔ اور دوسرا، اماں کہتی ہیں کہ کہاں سے جہیز کے لیے رقم لائیں، ہماری کمائی سے تو بس گھر چلتا ہے۔ اب اگر اچھے گھر میں رشتہ کرنا ہے تو لاکھوں کا جہیز بھی تو چاہیے، اور ابا کا تو کچھ پتہ نہیں کہ زندہ بھی ہیں یا کیا ہوا ہے اماں ابا کے بیچ میں کہ وہ ہمیں یوں چھوڑ کر چلے گئے۔ طلحہ میری بات سن کر بولا، جہاں تک تمہارے والد کا تعلق ہے تو سن کر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے، لیکن ضروری نہیں کہ تمام لوگ جہیز کے ہی لالچی ہوں۔ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو صرف انسانیت کو دیکھتے ہیں، اور میں تمہارے سامنے ہوں۔ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں۔ میں ہنسی۔ کیا کہا؟ اماں مان جائیں گی ایک فقیر سے میری شادی کرنے کو؟ طلحہ بولا، اگر مجھ سے محبت کرتی ہو تو مجھ پر بھروسہ رکھو، میں کبھی تمہارا بھرم ٹوٹنے نہیں دوں گا اور تمہیں پچھتانے نہیں دوں گا۔ یہ کہہ کر وہ میرا جواب سنے بغیر چلا گیا اور میں سوچ میں پڑ گئی۔ رات کو دوبارہ میری اماں سے اس بات پر بحث شروع ہو گئی۔ اماں بگڑ کر بولی کہ آرام سے گھر میں بیٹھو، میں نے بڑی مشکل سے تمہیں یہ 12 جماعتیں پڑھائی ہیں تاکہ تم میرا سہارا بنو، اس لیے نہیں کہ تمہیں کسی دھوکے باز کے حوالے کر دوں اور تمہاری زندگی بھی میری طرح برباد ہو جائے۔ میں بھی آج فائنل بات کے موڈ میں تھی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ہر وقت مردوں کو کوستی رہتی ہو، کیا آپ کا باپ اور بھائی بھی بے وفا تھے، مطلب پرست تھے؟ اب اماں تھوڑا ٹھنڈی ہوئیں اور بولی، میں نے کب کہا کہ سارے مرد مطلبی ہیں، مگر اگر قسمت ہی خراب ہو تو پھر کیا کریں؟ اب اگر تجھے بھی تیری بدقسمت ماں کا سایہ مل گیا تو بس اب منہ بند کر اور اس موضوع پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ میں خاموش ہو گئی اور ذہن میں طلحہ کی باتیں سوچنے لگی، مگر اگلے کچھ دن طلحہ ہمارے دروازے پر ہی نہیں آیا۔ میں پریشان تھی کہ وہ کہیں ناراض تو نہیں ہو گیا۔ وہ جیسا بھی تھا مجھ سے محبت کرتا تھا اور اپنی بات کا پکا لگتا تھا۔ اگر میں کسی نوکری والے سے شادی کر بھی لوں تو کیا وہ مجھ سے محبت کرے گا؟ کیا انسان محبت کے بغیر محض مال و دولت سے اور چیزوں سے خوش رہ سکتا ہے؟ میں اب بار بار دروازے کی طرف جاتی کہ باہر طلحہ کو دیکھوں۔ پورا ہفتہ ایسے ہی گزر گیا۔ میرا پریشانی سے برا حال تھا، کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ میں دروازے میں کھڑی طلحہ کو ہی دیکھ رہی تھی کہ وہ گلی کی نکڑ پر مجھے نظر آیا۔ میں بغیر سوچے سمجھے گلی میں بھاگ گئی اور طلحہ کو روکا۔ اس کا موڈ بگڑا ہوا تھا اور وہ ایسے ظاہر کر رہا تھا جیسے مجھے جانتا ہی نہ ہو۔ میں نے اس سے اس کے رویے کی وجہ پوچھی تو وہ بگڑ کر بولا، میں تو فقیر ہوں، آپ پڑھی لکھی خوبصورت لڑکی ہو، میرا آپ سے کیا واسطہ؟ میں نے اس کو مناتے ہوئے کہا، کیا مجھے سوچنے کو مہلت بھی نہیں دو گے؟ میں تم سے شادی کرنے کو تیار ہوں، لیکن تم وعدہ کرو کہ مجھے دھوکہ نہیں دو گے اور مجھ سے اسی طرح محبت کرو گے۔ اس نے مجھ سے وعدہ کیا کہ میں کبھی تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا اور تمہاری امی کا بھی خیال رکھوں گا۔ پھر ہم دونوں نے کورٹ میرج کر لی۔ اب طلحہ میرا شوہر تھا۔ میں آنے بہانے طلحہ کو اپنے گھر میں بلا لیتی، ہم اکٹھے کھانا کھاتے، میں اس کے کپڑے دھو دیتی اور جب اس کی ضرورت ہوتی تو میں اس کی مالی مدد بھی کرتی۔ میں اس کو کہتی کہ ہم پیسے جمع کرتے ہیں اور تم کوئی کاروبار کرنے کا سوچو، ہمارا اپنا گھر ہوگا۔ ایسے چھپ چھپ کر ملنا مجھے اچھا نہیں لگتا تھا۔ وہ میری ہاں میں ہاں ملا دیتا، وقت پر لگا کر اڑتا رہا۔ ایک دن طلحہ رات کے وقت ہمارے گھر آیا۔ میں نے امی سے چھپ کر اسے بیٹھک میں لے گئی۔ اس کے ہاتھ میں کپڑے کا تھیلا تھا اور اس نے اس تھیلے میں سے ایک لفافہ میرے ہاتھ میں دیا، جسے دیکھ کر میرے تو پیروں تلے سے زمین ہی نکل گئی۔ اس لفافے میں ہزاروں روپے کے نوٹ تھے۔ طلحہ وہ لفافہ مجھے دے کر بولا، آج سے میں تمہیں ایسے ہی پیسے لا کر دیا کروں گا، تم انہیں دل کھول کر خرچ کرو اور باقی جمع کرتی جاؤ۔ میں یہ پیسے دیکھ کر دنگ رہ گئی اور طلحہ سے پوچھا کہ کہیں وہ کوئی مجرمانہ سرگرمیوں میں تو ملوث نہیں تھا۔ طلحہ میری بات سن کر بولا، میں نے اور برا کیا ہونا ہے، بھیک تو پہلے ہی مانگ رہا ہوں، اب اور برا کیا کروں گا؟ میں نے وہ پیسے رکھ لیے۔ اب طلحہ گاہے بگاہے مجھے ایسے نوٹوں سے بھرے لفافے تھما دیتا
جنہیں میں سنبھال لیتی۔ طلحہ کا ہمارے گھر آنا جانا کافی بڑھ چکا تھا، جسے امی نے بھی نوٹس کیا، اور ایک دن وہ طلحہ پر بگڑ گئیں کہ ہم بہت امیر نہیں ہیں جو روزانہ ہمارے ہی دروازے پر کھڑے رہتے ہو۔ طلحہ چپ چاپ چلا گیا، مگر مجھے اچھا نہیں لگا، مگر چپ رہنے کے سوا کیا کیا جا سکتا تھا۔ میری خالہ ان دنوں گھر آئی ہوئی تھی۔ ایک دن اماں سے کہنے لگی، ہاجرہ تمہاری بیٹی اب جوان ہو گئی ہے، لہٰذا میں تم سے اپنے بڑے بیٹے کے لیے بریرہ کا ہاتھ مانگتی ہوں۔ اماں کے ہاتھ سے سبزی والی ٹوکری نیچے گر گئی۔ وہ خالہ سے بولی، آپ کو بریرہ کا رشتہ ارسلان کے لیے مانگتے ہوئے شرم نہیں آئی؟ اگر وہ رشتے سنبھالنے کے قابل ہوتا تو اس کی پہلی بیوی اس کو کیوں چھوڑ کر جاتی، اور اس کے بچوں کا کیا ہوگا؟ میری بیٹی کو کیا پڑی ہے کہ وہ اس کے بچوں کو سنبھالتی پھرے؟ خالہ نے یہ بات سنی تو خوب بگڑی اور لگی اماں سے جھگڑا کرنے کہ تمہاری بیٹی کو کیا لال لگے ہیں، نہ ہاتھ میں کوئی پیسہ ہے، نہ اس کے پاس کوئی بڑی تعلیم، اور نخرے دیکھو ماں بیٹی کے، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھتی ہیں۔ ارسلان کی تو قسمت خراب تھی جو ایسی بیوی ملی، وہ تھی ہی بد کردار اور منہ پھٹ۔ شکر کرو میں تم سے رشتہ مانگ رہی ہوں، خوش رہے گی تمہاری بیٹی میرے گھر میں۔ گھر والی تو بات ہے، جہیز وغیرہ کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اور پھر اماں کو نرم ہوتے دیکھ کر خالہ نے ایسی بات کہہ ڈالی کہ اماں کی تو زبان ہی بند ہو گئی۔ خالہ بولی، چھوڑو ہاجرہ اس گھر کو، 2 ماں بیٹی ہو اور گھر بھی کرایہ کا ہے، تم میرے ساتھ شیخو پورا چلو اور ہمارے ساتھ ہی رہو، اس طرح تمہیں بریرہ سے دور بھی نہیں رہنا پڑے گا۔ اندھا کیا چاہے بس 2 آنکھیں۔ اماں کی تو گویا لاٹری نکل آئی کہ بیٹی بھی بیاہی جاتی اور وہ لوگوں کے تانوں سے بھی بچ جاتی کہ بیٹی کی نوکری کی خاطر اسے گھر میں بٹھا کر بوڑھا کر رہی ہے، اور بڑھاپے کا سہارا بھی مل جاتا اور پھر کوئی مالی پریشانی بھی نہ رہتی۔ اماں خاموش ہو گئیں تو خالہ سمجھ گئیں کہ تیر نشانے پر لگا ہے اور ان کے نکمے نکھٹو ارسلان کو رشتہ مل جائے گا۔ خالہ تو اطمینان سے اپنے گھر چلی گئی، مگر میری امی سے نئی بحث شروع ہو چکی تھی۔ اب میں شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اماں کو کیا بتاتی کہ نکاح پر نکاح کیسے ہو سکتا ہے۔ دوسری طرف اماں حیران تھیں کہ اب کیا ہو گیا ہے تمہیں، پہلے تو شادی کی آگ لگی ہوئی تھی، اب جب خالہ اتنا اچھا رشتہ طے کر گئی ہے، نہ جہیز کا جھنجھٹ ہے، نہ میری تنہائی کا کوئی ڈر، تو اب تمہیں شادی نہیں کرنی؟ میں چلا اٹھی، اماں آپ سمجھ نہیں رہی، میں یہ شادی نہیں کر سکتی۔ ایسا کہنے پر اماں ٹھٹکی کہ کیا ہوا ہے، کیوں تم شادی نہیں کر سکتی؟ میں بات کو ٹال گئی۔ اب مجھے جلد از جلد طلحہ سے ملنا تھا کہ پانی سر سے گزر رہا تھا۔ فوراً اپنا حلیہ صاف ستھرا کرے اور اماں سے میرا رشتہ مانگے۔ کام کے لیے اگر جھوٹ بھی بولنا پڑے تو بول دے۔ مگر یہ کیا، دن پر دن گزرنے لگے اور طلحہ کا کچھ اتا پتہ ہی نہیں تھا۔ میں اب اور زیادہ پریشان تھی کہ کہیں واقعی طلحہ بھی تو دھوکے باز نہیں نکلا، مگر وہ مجھے کیسے دھوکہ دے سکتا تھا؟ اس کی رقم تو میرے پاس موجود تھی، کہیں وہ کسی مجرمانہ سرگرمی میں تو ملوث نہیں تھا اور پکڑا گیا ہو۔ میں اب وسوسوں میں گھری رہتی کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں، کہ ایک دن طلحہ گھر آ گیا۔ میں اس وقت گھر میں اکیلی تھی۔ میں اس کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی کہ میں ڈر گئی تھی کہ کہیں تمہیں کچھ ہو تو نہیں گیا۔ وہ مجھے تسلی دیتے ہوئے بولا کہ فکر نہ کرو، میں بس ایک کام میں پھنسا ہوا تھا، دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا ہوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑے تھیلے کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہوئے کہا۔ میں نے سوچا یہ ضرور پیسے نکالے گا۔ میں نے اس کی بات سنی انسنی کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور امی اور خالہ کا سارا پلان سنانے لگی، مگر اس نے ایسے ظاہر کیا جیسے اسے ان باتوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اور تھیلے میں سے کچھ نکال کر مجھے تھمایا۔ وہ اس کے بابا کی تصویر تھی، جسے دیکھتے ہی میں دنگ رہ گئی اور طلحہ سے طلاق کا مطالبہ کر دیا۔ وہ تصویر اصل میں میرے بھی بابا کی تھی، مطلب طلحہ میرا بھائی تھا۔ میں اس سے انجانے میں نکاح کر بیٹھی تھی، لہٰذا میں نے طلحہ سے طلاق دینے کو کہا۔ وہ حیران تھا کہ مجھے کیا ہو گیا ہے۔ میں چیخنے لگی کہ یہ جسے تم اپنا باپ کہہ رہے ہو یہ میرا بھی باپ ہے۔ طلحہ یہ بات ماننے کو تیار نہیں تھا، لیکن یہی حقیقت تھی کہ ہم دونوں کا ایک ہی باپ تھا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، میرے دل کی دھڑکن مجھے اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ طلحہ کی حالت بھی غیر تھی، ہمیں سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں۔ طلحہ تھوڑی دیر سوچتا رہا، پھر میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے اپنے باپ کے پاس لے گیا۔ میں نے بابا کو دیکھا اور ان کے گلے لگنے کی کوشش کی، مگر انہوں نے میری حقیقت جان کر مجھے ہاتھ سے پرے کر دیا۔ میں نے انہیں کہا، آپ کو مجھے اور میری ماں کو چھوڑتے ہوئے ذرا بھی خیال نہیں آیا؟ آپ نے کبھی پلٹ کر ہماری خبر نہیں لی اور خود یہاں آرام سے زندگی گزار رہے ہیں۔ اصل میں طلحہ کوئی فقیر نہیں تھا، بلکہ وہ فوج میں ایک اہم عہدے پر فائز تھا، اور کسی خفیہ مشن کی وجہ سے وہ فقیر کا روپ دھارے ہوئے تھا۔
میں نے اپنی بات جاری رکھتے ہوئے اپنے والد سے کہا کہ ہم نے کتنی مشکل میں اپنی زندگی گزاری، آپ نے کبھی پلٹ کر بھی نہیں دیکھا، آپ کو کبھی احساس تک نہیں ہوا۔ میری باتیں سن کر میرے بابا نے جو بات مجھ سے کہی وہ میرے سر پر آسمان گرانے کو کافی تھی۔ وہ بولے، میری تمہاری ماں سے منگنی ہو چکی تھی، لیکن مجھے پتا چلا کہ ہاجرہ شادی سے پہلے ہی امید سے ہے اور کسی کے بچے کی ماں بننے والی ہے۔ میں جب اپنی جاب کے سلسلے میں ایبٹ آباد تھا، اس نے کسی سے چکر چلا رکھا تھا اور اسی کے ساتھ وہ شرافت کی تمام حدیں پار کر چکی تھی۔ جب میں واپس آیا اور یہ سب حالات دیکھے تو میں نے ہاجرہ سے اپنی منگنی ختم کر دی اور اپنا ہر رشتہ اس شہر سے بھی توڑ کر اپنی جاب پر واپس چلا گیا۔ میرا تم سے کوئی تعلق نہیں ہے اور نہ ہی تم میری بیٹی ہو۔ طلحہ یہاں کسی مشن کے سلسلے میں آیا تھا۔ اس نے مجھے کسی لڑکی کے بارے میں بتایا تھا جسے یہ پیار کرنے لگا تھا۔ میں 1 ہفتہ پہلے ہی اس کو دیکھنے چلا آیا، اور اگر وہ لڑکی تم ہو تو میں اس رشتے کے خلاف ہوں، کیونکہ جیسی ماں ویسی ہی بیٹی کی مثال تو تم نے سنی ہوگی۔ مجھے تو صدمے پر صدمہ مل رہا تھا اور میری زبان بالکل خاموش تھی۔ جب طلحہ بولا، بابا بریرہ ایسی لڑکی نہیں ہے، میں اس سے محبت کرتا ہوں۔ بابا بولے، بیٹا سوچو، جو لڑکی ایک انجان فقیر سے شادی کر سکتی ہے اس پر کیسے اعتبار کیا جا سکتا ہے؟ طلحہ بابا سے دھیمی آواز میں بولا، بابا آپ اس پہلو سے بھی تو دیکھیں کہ اس نے ایک فقیر سے شادی کی۔ اگر یہ لالچی ہوتی تو کیا کسی فقیر سے شادی کرتی؟ اسے مجھ سے محبت تھی، تبھی تو اس نے میرا پیشہ، میرا گھر بار جانے بغیر مجھ سے شادی کی۔ آپ پلیز مان جائیں، مجھے بریرہ سے محبت ہے اور میں اسے کسی قیمت پر نہیں چھوڑ سکتا۔ بابا کمرے سے چلے گئے۔ طلحہ مجھے گھر چھوڑ گیا اور اس وعدے کے ساتھ کہ جلد ہم آئیں گے اور تمہیں رخصت کرا کر لے جائیں گے۔ گھر آ کر میں نے اماں کو اپنی شادی بارے بتا دیا۔ اماں نے غضبناک ہو کر میرے منہ پر تھپڑ مارا اور مجھے غلیظ گالیاں دینے لگی۔ میں نے غصے میں ماں کو دیکھا اور ان کی حقیقت ان کے سامنے رکھ دی، جسے سن کر وہ تو غش کھاتے کھاتے بچی۔ میں نے اماں سے کہا، اماں ساری زندگی آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا، خود ایک مرد کو دھوکہ دیا اور اسی پر چھوڑ جانے کا الزام لگا دیا۔ اب تو بتا دو میرا اصل باپ کون تھا اور وہ کہاں ہے؟ تب ماں نے مجھے میرے باپ کا بتایا اور یہ بھی کہ وہ مر چکا ہے۔ میں نے اماں کو صاف بتا دیا کہ میری شادی طلحہ سے ہو چکی ہے اور میں طلحہ کو کسی قیمت پر نہیں چھوڑوں گی۔ اماں خاموش ہو گئی۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ میں نہ تو اماں کو اکیلے چھوڑ سکتی تھی اور نہ ہی طلحہ کے بابا کی وجہ سے اپنے گھر میں رکھ سکتی تھی۔ یہاں بھی طلحہ نے مسئلہ حل کیا کہ بابا میرے چھوٹے بھائی کے ساتھ رہیں گے اور ہم دونوں کوئٹہ جائیں گے، جہاں وہ اپنی جاب کے سلسلے میں اس وقت پوسٹنگ پر تھا۔ اور یوں طلحہ کی عقل مندی اور سمجھداری کی وجہ سے میں، امی اور طلحہ ایک ہی گھر میں خوش و خرم زندگی گزار رہے ہیں۔ طلحہ پرانے وقت کو یاد کر کے مجھے چھیڑتا ہے کہ تم میری محبت میں اس قدر اندھی تھی کہ فقیر سے ہی شادی رچا لی۔ مجھے اطمینان تھا کہ میں نے بھلے فقیر کا پیشہ نہیں دیکھا، مگر میں نے اس فقیر کا نرم دل، وعدے کا پاس رکھنا اور رشتوں کو نبھانے کا عزم ضرور پہچان لیا تھا۔ اور اللہ کا اس نعمت پر میں جتنا بھی شکر کروں کم ہے کہ اس نے مجھے طلحہ جیسا جیون ساتھی دیا تھا۔ اللہ حافظ۔